نیشنل اوپن یونیورسٹی کے بیچلر ہسٹری کورس کے سبھی طلباء اور طالبات، آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ آپ کے بیچلر ہسٹری پروگرام کے بارے میں اپنا ڈسکشن شروع کریں گے۔ اس پر ہم لوگ آج باتیں کریں گے، اور آپ کے کورس کوڈ میں BHIC 131 ہم دہرا رہے ہیں، BHIC 131 پروگرام کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ ہے قدیم ہندوستان کی تاریخ، ابتدائی زمانے سے لے کر 300 CE تک۔ اب یہ CE کا جو لفظ ہے وہ پہلے آپ کو ہم واضح کر دیں۔ ایسا تھا کہ BC اور AD یہ دو الگ الگ ٹرمز پہلے استعمال کی جاتی تھیں۔ BC سے مراد تھی بیفور کرائسٹ یا قبل از مسیح، اور AD سے مطلب تھا اینی ڈومینی یا مسیحی سال۔ اب اس میں تبدیلی ہو گئی ہے، اور BC کی جگہ BCE اور AD کی جگہ CE کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بیفور کامن ایرا اور کامن ایرا۔ ہم لوگ اس عہد کے بارے میں آج گفتگو کر رہے ہیں، وہ 300 کامن ایرا ہے، اور اگر ہندوستان کی تاریخ کے تناظر میں آپ اسے دیکھیں تو یہ گپت سامراج یا گپتا امپائر کے قیام سے پہلے کا زمانہ ہے، یعنی ابتدائی دور سے لے کر جو پری گپتا ٹائمز ہے، گپتوں کی حکومت کے قائم ہونے سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس پر ہم لوگ بات کریں گے۔ اس موضوع پر آپ نے دیکھا ہوگا اپنے سیلف اسٹڈی مٹیریل میں کہ کئی اکائیاں ہیں، اور ان میں آج آپ کے ساتھ پہلی 2 اکائیوں کے بارے میں ہم بات کریں گے، جن میں ایک ہے سورسز آف اینشنٹ انڈین ہسٹری یا قدیم ہندوستان کی تاریخ کے ماخذ، اور دوسرا ہے آرکیولوجی ایز اے سورس فار ہسٹری، یعنی تاریخ کے مطالعے کے لیے آثار قدیمہ ماخذ کے طور پر کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اس پر بات کرنے سے پہلے 1-2 ابتدائی باتیں اور ہم آپ کے ساتھ کہنا چاہیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ علم تواریخ ہے کیا، واٹ از ہسٹری؟ تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ماضی کے ایسے واقعات جنہیں ہم ایک تاریخی ترتیب کے مطابق لکھتے ہیں یا ان کا اندراج کرتے ہیں، وہی تاریخ کا موضوع ہے۔ اس میں آپ 2 باتوں کا ذہن میں دھیان رکھیے گا۔ ایک تو یہ کہ ماضی کے واقعات کا تاریخی ترتیب کے مطابق، یعنی وہ ایک ہیپھیزرڈ طریقے سے نہیں ہوگا، اس میں سنین کا یا کرونالوجی کا ایک سلسلہ ہوگا، اس کی ایک ترتیب ہوگی، اور ان واقعات کو اسی سلسلے کے تحت درج کیا جائے گا۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ ابتدائی دور سے لے کر 300 کامن ایرا تک جو واقعات ہوئے ہیں ان کو ایک ترتیب کے ساتھ اس کورس میں پڑھیں گے۔ دوسری بات یہ دھیان میں رکھیے گا کہ ہم لوگ تمام واقعات کے بارے میں اندراج نہیں کرتے۔ ہماری جو سب سے بڑی کسوٹی ہوتی ہے پرکھنے کی، وہ ہے کہ ہم ایسے واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں جن کے متعلق مستند معلومات حاصل ہوں، یعنی آتھینٹک انفارمیشن ہو۔ صرف ایسا نہیں کہ ان باتوں کے بارے میں ہم ذکر کریں اور ان کے لیے کوئی ہمارے پاس ماخذ نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جن واقعات کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان واقعات کی وضاحت ہونی چاہیے، صرف اندراج نہیں، وضاحت ہونی چاہیے، اس کا انالیسس ہونا چاہیے، اور وہ وضاحت منطقی ہو، یعنی ریشنل ہو، اور وہ غیر جانبدارانہ انداز میں ہو، اس میں آبجیکٹیوٹی ہو، یعنی یہ کہ جو مورخ ہے وہ اپنے ذاتی خیالات یا اپنے فکر کو یا اپنی سوچ کو الگ رکھ کر اور ایک بالکل ہی الگ تھلگ انداز میں اپنے خیالات کو اس میں شامل کیے بغیر، ان کو کوئی نئے طور پر ایک سمت دینے کی کوشش کیے بغیر ان کو
سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے دوہرا دیں کہ ہم لوگ تاریخ جب پڑھتے ہیں تو تاریخ سے ہماری مراد ہے ماضی کے وہ واقعات جن کا تاریخی ترتیب کے مطابق اندراج ہوا ہے، جو ریٹن ریکارڈ کے طور پر ہیں، ایسے ریکارڈ جو کرونالوجیکل سیکوینس کے مطابق ہیں۔ دوسرے، یہ واقعات یا یہ حقائق وہی ہوں گے ہمارے مطالعے کے لیے جن کے سلسلے میں مستند معلومات ہیں، آتھینٹک انفارمیشن ہے، جن کے بارے میں کوئی کلیئرٹی کی کمی نہیں ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کہیں پر کوئی بات مبہم نہیں ہے، بہت واضح ہے۔ اور تیسرے یہ کہ جب ان واقعات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو صرف واقعات کا ایک اندراج ہی نہیں ہم کرتے ہیں، صرف واقعات کا ایک سلسلہ ہی نہیں ہم بناتے ہیں، ان کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی واقعہ ہوا تو کیوں ہوا، کوئی واقعہ ہوا تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، یعنی کاز اور ایفیکٹ کی جو بات ہوتی ہے اس پر بھی ہم دھیان دیتے ہیں، کیونکہ اسی تناظر میں ہم تاریخ کے حقائق کو اور اس کے واقعات کو سمجھ سکتے ہیں، صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری وضاحت منطقی ہو اور اس میں ہمارے اپنی فکر کا کوئی حصہ نہ ہو، ہم غیر جانبدار رہ کر حقائق کو حقائق کی طرح دیکھتے ہوئے ان کی وضاحت کریں اور ان کے وضاحت کے نتیجے میں اپنے نتیجے اخذ کریں۔ تو یہ ایک بات تھی جو ہم نے آپ سے کہی۔ اب دوسری بات یہ کہ ہسٹری کے کتنے ڈائمینشنز ہیں، یعنی علم تاریخ کی کتنی الگ الگ صورتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ پاپولر جو صورت رہی وہ پولیٹیکل ہسٹری یا سیاسی تاریخ کی تھی، جس میں حکمرانوں کے بارے میں، ان کی فتوحات کے بارے میں، ان کی انتظامی کارگزاریوں کے بارے میں، ان تمام باتوں کے بارے میں ذکر ہوتا تھا، ان کے بارے میں پڑھا جاتا تھا۔ مگر یہاں جو فوکس تھا، یعنی جو مورخ کا دھیان تھا، جو اس کی توجہ تھی، وہ حکمراں طبقے پر تھی، جو رولنگ کلاس تھا اس پر تھی۔ اس میں عوام کے بارے میں کچھ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، اس کی ایک مکمل تاریخ نہیں تھی، صرف ایک پہلو تھا جس پر توجہ دی گئی تھی۔ دوسرا پہلو جو کچھ بعد میں اہمیت حاصل کر سکا وہ اکنامک ہسٹری تھی یا معاشی تاریخ تھی۔ اس میں یہ دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ جو اسٹیٹ یا جو ریاستیں بنی ان کے پیچھے کیا معاشی محرکات تھے، کیا اکنامیکل فیکٹرز تھے جو کام کر رہے تھے، جو اسٹیٹ یا ریاست تھی اس کو قائم رکھنے کے لیے کس طرح کے ٹیکسز لیے جاتے تھے، جو مالی نظام تھا وہ کس طور پر تھا، اور پھر اس طرح سے جو ٹیکس لگائے جاتے تھے ان کی بنیاد کیا تھی، ان کو وصولنے کے کیا طریقے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں زیادہ ٹیکس جو تھا وہ لگان کے طور پر حاصل ہوتا تھا، تو اس زمانے میں زراعت یا کھیتی کی صورتحال کیا تھی۔ پھر یہ کہ کچھ پروڈکشن کی بھی ایکٹیویٹیز تھیں، کچھ ایسے سامان تھے جن کو بنایا جاتا تھا، صنعتیں تھیں، آج کی جیسی ترقی یافتہ صنعتیں نہیں تھیں، لیکن ہینڈی کرافٹ کے طور پر، دستکاری کے طور پر سامان بنائے جاتے تھے، اور وہ بھی ریاست کی جو خوشحالی تھی یا جو اس کے اسٹرکچر کو بنائے رکھنے کا نظام تھا اس میں ان کا بھی حصہ ہوتا تھا۔ پھر سماجی یا سوشل ہسٹری پر بھی توجہ گئی، اور یہ بہت اہم تھی کیونکہ اس کے ذریعے جو لوگ تھے، جو عوام تھے، جو معاشرہ تھا، وہ اپنے آپ میں کیا صورت رکھتا تھا، کیا اس کی خاصیتیں تھیں، کس طرح سے اس کی تشکیل ہوئی تھی،
इन तमाम बातों को समझने की कोशिश की जाने लगी। और इस तरह ये हुआ कि एक तरतीब और साथ साथ एक ताल्लुक इन माजी के वाक़यात में पैदा हुआ कि सिर्फ हम हुक्मरानों के बारे में और रियासत के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि उनकी तश्कील जिस दौर पर हुई उसमें माशी मुहर्रिकात क्या थे और फिर उसका क्या असर समाज के मुख्तलिफ तबकों पर पड़ा। इसी सिलसिले में कल्चरल हिस्ट्री या तहजीब और सकाफत के बारे में भी गुफ्तगू होने लगी। और यहाँ भी एक अहम बात थी कि इंसान की जो अपनी तख्लीकी सलाहियतें हैं, जो क्रिएटिव एबिलिटी है, उसका किस तरह से इस्तेमाल इंसानी माशरे में होता रहा और उसके क्या मुस्बत असरात बाहर आए, किन चीज़ों को इंसानों ने हासिल किया, चाहे वो तामीर के मामले में हो, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बने, इमारत बनी, या अदब की बात हो, या मौसीकी की बात हो, या जो अलग अलग मजहब के इरादे थे या मजहबी जो अफकार थे उनके बारे में जाना गया, इंसान की जिंदगी के पीछे फलसफा क्या था, इन सब बातों पर जिक्र होने लगा। और जो दायरा था माजी को जानने और समझने का, वो और वसी होता गया। हाल के दिनों में और नए पहलू भी जुड़े, मसलन साइंस और टेक्नोलॉजी या साइंस और तकनीक की तरक्की किस तौर पर हुई, कैसे इंसान ने अपने इल्म में इजाफा किया और कैसे उस इल्म का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में किया। अब टेक्नोलॉजी से यहाँ पर मुराद जो हाल की टेक्नोलॉजी है, जो मौजूदा तकनीकी है, वो नहीं है, न साइंस से वो मुराद है। साइंस का मकसद यहाँ ये था कि कुदरत के जो मज़ाहिर थे, जो नेचुरल फिनोमेना थे, उनको समझने की कोशिश, और टेक्नोलॉजी का मतलब ये था कि जो पैदावार का सिलसिला था, जो प्रोडक्शन के तरीके थे, उनमें नए तजुर्बे करने, नए एक्सपेरिमेंट्स करने, नई चीज़ों को दरियाफ्त करना, इन्वेंशन करना। और ये एक लंबा सिलसिला है जो बहुत ही पुराने ज़माने से लेकर आज तक चला आ रहा है। और इसकी अहमियत इसलिए है कि इंसानी माशरे की जो तरक्की हुई है, इंसान जिस मकाम तक पहुंचा है, उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत अहम हिस्सा रहा है। और उसको समझने के बाद ही हम इंसान की तरक्की का जो एक दौर रहा है तरतीबवार, उसको समझ सकेंगे। और फिर आखिर में गुज़श्ता कुछ बरसों में तारीख में नए पहलू जुड़े हैं, तारीख का दायरा भी वसी हुआ है। अब हम लोग एंथ्रोपोलॉजी या इमरानियात के साथ भी तारीख को जोड़ते हैं। बहुत सारे नए मौज़ूआत सामने आए, मसलन इकोलॉजी की बात या माहौलियात, इंसान की इस तरक्की में, इंसानी माशरे की तरक्की में उसके ज़माने की जो माहौलियात थी, जो इकोलॉजी थी, उसका क्या असर हुआ है। हम लोग आगे जब बात करेंगे कोर्स के और आगे के चैप्टर्स में, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह जो जोग्राफियाई हालात थे, जो जोग्राफिकल सेटिंग थी, उससे इंसानी माशरे के डेवलपमेंट में या उसकी तरक्की में क्या असरात पड़े। इसी तरह आज हम लोग समाज के कुछ ऐसे तबकों के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं जो अब तक हाशिए पर थे। अब जेंडर हिस्ट्री या निस्वानी तारीख का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि इंसानी तारीख में जो तरक्की हुई है उसमें आबादी का जो निस्फ हिस्सा है, जो ख़वातीन हैं, उनका भी अहम हिस्सा रहा है। अब तक उस पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी जा सकी थी, लेकिन अब उस पर भी बात हो रही है। तो तारीख के बारे में एक बात आपको समझना होगा कि जिस तरह इंसान की तरक्की एक मुसलसल
عمل ہے، ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اسی طرح تاریخ بھی ایک کنٹینیوس اسٹڈی ہے، ایک مسلسل مطالعہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں نئی باتیں جڑتی ہیں، نئے حقائق کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، ان کو سمجھنے کے لیے نئے طریقے اپنائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں نیا شعور بنتا ہے۔ اور ایک مورخ کی سب سے بڑی خوبی ہے، یا تاریخ کا جو طالب علم ہے اس کی بھی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پرانی باتوں کو سمجھے، لیکن جہاں پر ان میں نئی باتیں شامل ہو گئی ہیں، جہاں ان پرانی باتوں کو نئے ڈھنگ سے اور ایک منطقی ڈھنگ سے دیکھا جا رہا ہے، اس میں کچھ ریویژن ہو رہا ہے، کچھ اس میں باتیں نئے طور پر کہی جا رہی ہیں، اس پر بھی توجہ دے۔ اور تاریخ کا ایک اچھا طالب علم وہی ہے جس کا رویہ یا جس کے سوچنے کا انداز بالکل ریجڈ نہیں ہو، اس میں اتنی لچک، اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ نئے موضوعات کو، نئے حقائق کو اور ان کے جو انالیسس ہے، ان کی جو وضاحت ہے اس کو بھی سمجھے اور اپنے علم میں وقت کے ساتھ ساتھ اور نئے حالات کے تحت اضافہ کرتا جائے۔ تو یہ کچھ ابتدائی باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ کہیں۔ اب ہم لوگ موضوع کی طرف آئیں۔ جیسا کہ آپ جان رہے ہیں، جو پہلا موضوع ہے آپ کا وہ تاریخ کے ماخذ کے سلسلے میں ہے۔ اب یہ ماخذ دو طرح کے ہوتے ہیں، جو بنیادی تفریق ہے، فرق ہے، وہ دو ہیں۔ ایک تو جو لٹریری سورسز ہیں، جو ادبی ماخذ ہیں، یعنی تحریری طور پر جو چیزیں موجود ہیں کتابوں کی شکل میں، مخطوطات کی شکل میں، اور دوسرے جو آرکیولوجیکل سورسز ہیں، یعنی ایسے ماخذ جن کا تعلق آثار قدیمہ سے ہے، یعنی پرانے زمانے کی جو یادگاریں ہیں، جو اشیاء ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ بھی ہمیں تاریخ کو سمجھنے میں مدد پہنچاتی ہیں۔ ہم لوگ ابھی جس دور کی بات کر رہے ہیں، یعنی ابتدائی دور سے 300 CE تک ہندوستان کی تاریخ، اس کی جب ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو یہ ہمیں دھیان میں رکھنا ہوگا کہ اس میں دونوں ہی اس میں دونوں ہی طرح کے جو ماخذ ہیں، یعنی ادبی ماخذ بھی اور آثار قدیمہ کے ماخذ بھی، دونوں کی تقریباً یکساں اہمیت ہے۔ تو ہم لوگ دونوں پر بات کریں۔ پہلے ہم لوگ لٹریری سورسز کی بات کریں، جو ادبی ماخذ ہیں ان کی بات کریں۔ ادبی ماخذ میں جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جو تحریری شکل میں یا مخطوطات کی شکل میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ ادبی ماخذ کا حصہ ہے۔ اب ان میں پھر ہم لوگ دو اور تفریق کرتے ہیں۔ ایک تو ایسے ادبی ماخذ جو انڈیجنس یا ملکی ہیں، اور دوسرے جو فورن یا غیر ملکی ہیں۔ اب انڈیجنس سورسز سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ تحریریں جو ہندوستان میں لکھی گئیں، بھارت میں لکھی گئیں، بھارت کے لوگوں کے ذریعے لکھی گئیں، اور جن میں بھارت کے بارے میں، ہندوستان کے بارے میں، تاریخ کے متعلق معلومات ہیں۔ اب ان انڈیجنس سورسز میں پھر ہمیں دو تفریق مزید کرنی پڑتی ہے۔ ایک تو جو مذہبی تصنیفات ہیں، جو ریلیجس ٹیکسٹ ہیں، اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے ہندوستان میں، بہت اس میں تنوع بھی ہے، بہت ویرائٹی بھی ہے۔ اور دوسرے جو لٹریری ٹیکسٹ ہیں، ادبی تصنیفات ہیں، جن کا تعلق مذہب سے نہیں ہے بلکہ عام جو زندگی ہے انسانوں کی، سماجی حالات سے ہے، یا ان کی جو ایک
سوچ تھی، جو ان کا ایک ذہن تھا، اس کا اظہار ہوا ہے. اور یہ ان موضوعات کے بارے میں ہے جن کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، یعنی انسان اور اس کے خالق، مین اور اس کا جو کریٹر ہے، اس کے بیچ کے تعلقات پر ان لٹریری ٹیکسٹ میں، جو نان ریلیجس ٹیکسٹ ہیں یا جو سیکولر ٹیکسٹ ہیں، اس میں کم ذکر ہوا ہے. تو ایک بار پھر ہم آپ سے یہ دہرا دیں کہ تاریخ کے جو ماخذ ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں، کیونکہ انہی کی بنیاد پر ہم تاریخ کے بارے میں، ماضی کے واقعات کے بارے میں جان پاتے ہیں، جان سکتے ہیں. اور اس میں پھر کئی کیٹیگریز ہیں، کئی درجے ہیں. پہلی تفریق ملکی اور غیر ملکی بنیاد پر ہے. ملکی یعنی وہ تحریریں جو ہندوستان میں ہندوستان کے لوگوں دوارا ہندوستانی زبانوں میں لکھی گئیں، اور فورن جو ہندوستان کے باہر سے جو لوگ ہندوستان آئے اور انہوں نے ہندوستان کے بارے میں جو جانا اور جو سمجھا، جو انہوں نے محسوس کیا، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. تو یہ دو الگ الگ باتیں ہو گئی، ایک تو جن کا تعلق ہندوستان سے جو انڈیجنس ہے، اور دوسری جو فورن ہے. اب انڈیجنس ٹیکسٹ کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، تو اس میں پھر دو الگ الگ کیٹیگری ہے، ایک مذہبی یا ریلیجس اور دوسرا سیکولر یا لٹری. پہلے ہم لوگ ریلیجس ٹیکسٹ کی بات کریں. جو مذہبی کتابیں ہیں، تصنیفات ہیں، ان کی بات کریں کہ ہم سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان بہت سارے مذہبوں کی سرزمین رہا ہے، اور اس لیے جو مذہبی تصنیفیں ہیں ان کا بھی تعلق الگ الگ مذاہب سے ہے، جس میں خاص طور پر ویدک لٹریچر یا ویدوں سے جڑی ہوئی جو تصنیفات ہیں، جو ادب ہے، وہ ایک بڑا اہم ماخذ ہے. اس کا جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے، اس میں جو ترقی ہوئی ہے، وہ وقت کے ساتھ ہوتی رہی ہے، اور اس میں نئے موضوعات جوڑے گئے ہیں. اس سلسلے میں سب سے ابتدائی جو تصنیفات ہیں وہ 4 وید ہیں، جنہیں سنہیتا بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ شروع میں شروتی کے طور پر تھیں، سنی ہوئی باتوں پر تھیں، اور بعد میں ان کو کمپائل کر کے، اکٹھا کر کے، یکجا کر کے تحریری شکل دی گئی. تو ان میں رگ وید ہے، یجر وید ہے، اتھرو وید ہے، سام وید ہے. بنیادی طور پر ان میں مذہبی امور کا ذکر ہے. کچھ اس زمانے کا جو سائنس تھی، مثلا میڈیسن کے بارے میں، معالجے کے بارے میں ذکر ہے. کچھ جو اس زمانے کے مذہبی رسومات تھے، جو ریچولز تھے، ان کے بارے میں ذکر ہے. کچھ اس زمانے میں جو ایک سیاسی تنظیم تھی، جو مختلف قبیلے تھے، ان کے بارے میں ذکر ہے. تو کل ملا کر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک ایسا ماخذ ہے جو اس دور کے ہندوستانی سماج کے بارے میں، بھارت میں اس سمے جو ایک سماجک سنرچنا تھی، اس کے لگ بھگ سبھی پہلوؤں کے بارے میں چرچا اس ساہت میں ملتی ہے. اور اس کے پیریڈ کے بارے میں، اس کا جو کال ہے یا اس کا جو عہد ہے، اس کے بارے میں عام طور پر ہم لوگ مانتے ہیں کہ یہ 1500 BCE سے لے کر 600 BCE کا دور ہے. اس کے بعد 600 BCE کے بعد اور بھی کئی مذہبی تصنیفات ہیں جو کہیں نہ کہیں ویدوں سے ہی جڑی ہیں، ویدوں سے ہی متاثر ہیں. ان میں برہمن ہے، آرنیک ہے، اور بعد کے دور میں پران ہے، اسمرتیاں ہیں. تو یہ جو الگ الگ تصنیفات ہیں، یہ پھر معاشرے میں جو ترقی ہو رہی تھی، معاشرہ جو آگے بڑھ رہا تھا، نئی باتیں آ رہی تھیں، نئے حالات بن رہے تھے، ان میں اور انسان کی زندگی میں ایک مطابقت پیدا کرنے کے لیے، ایک کنیکشن بنانے کے لیے، ایک ریلیٹیوٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے اس طرح کی
کتابیں لکھی گئیں، اور پھر ان سے بھی جو انسانی معاشرہ تھا ہندوستان میں اس کی ترقی کے سلسلے میں بہت ساری معلومات ہمیں ملتی ہیں، اور ان کی مدد سے ہم اس دور کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 600 BCE کا جو زمانہ ہے وہ ہندوستان کی تاریخ میں کئی بڑی تبدیلیوں کا زمانہ ہے، اور ایک بہت بڑی تبدیلی جس کا تعلق مذہب سے ہے وہ یہ ہے کہ جو ویدوں پر مبنی مذہب تھا، جو ویدک ریلیجن تھا، اس سے الگ دو نئے ریلیجنز یا دو نئی فلسفیز، دو نئے فلسفے جو بعد میں مذہب کے طور پر بھی مانے گئے، اس زمانے میں سامنے آئے۔ اس میں ایک کا تعلق مہاتما بدھ کی فکر سے تھا، جسے ہم بدھزم یا بودھ مذہب کا نام دیتے ہیں، اور دوسرا کی فکر سے جڑا تھا جو ہم جینزم یا جین دھرم کے نام سے جانتے ہیں۔ بودھ مذہب سے جڑی ہوئی جو تصنیفات ہیں، جو تحریریں ہیں، ان کی ایک بڑی اہمیت یہ ہے کہ مستند تاریخی ماخذ کے طور پر ان کی اپنی ایک الگ پہچان ہے۔ چونکہ ویدک ادب جو ہے وہ ایک قطعی شکل میں، تحریری شکل میں کافی زمانے کے بعد سامنے آیا، اور اس میں بیچ میں بہت ساری تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں، لیکن بودھ مذہب سے جڑی ہوئی جو تین بڑی تصنیفات ہیں جنہیں ہم لوگ تری پٹک کا نام دیتے ہیں، وہ اپنے زمانے کے سیاسی حالات پر، جیسے ہندوستان میں اسی زمانے میں جو اسٹیٹ فارمیشن کا پروسیس تھا، ریاستوں کی تعمیر کا جو عمل تھا، جس میں کہ علاقائی ریاستیں یا ٹیریٹوریل اسٹیٹس قائم ہو رہے تھے، جنہیں ہم مہا جنپد کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آگے ہم لوگ اس پر بات کریں گے، ابھی ہم لوگ سورسز کی ہی بات کر رہے ہیں، کہ جب ہم لوگ ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہسٹری کے آئیں گے اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ اس کا ذکر ہے، اس اسٹیٹ فارمیشن کا ذکر ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں اس زمانے میں سماج میں جو ایک نیا احساس جگ رہا تھا، بہت سے ایسے ادارے، بہت سارے ایسے وچار، ایسے انسٹیٹیوشنز جو پہلے سے چلے آ رہے تھے، ان پر سوال اٹھائے جا رہے تھے، ایک نئے انداز میں معاشرے کی تشکیل ہو رہی تھی۔ تو جو سب سے بڑی تبدیلی آتی ہے ویدک عہد سے آگے، وہ اسی بودھ اور جین مذہب کے آغاز کے ساتھ آتی ہے، اور اس لحاظ سے ان دونوں مذاہب سے جڑی ہوئی جو تصنیفات ہیں، جو ٹیکسٹ ہیں، وہ ان تبدیلیوں کو اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں جو ترقی ہو رہی تھی، جو ایک ایوولوشن ہو رہا تھا، ارتقاء ہو رہا تھا، اس کے بارے میں بھی سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ اب ریلیجیس ٹیکسٹ کے بعد ہم لوگ اگر سیکولر ٹیکسٹ کی بات کریں تو اس میں بھی بہت طرح کی تصنیفات ہیں۔ اس میں ایپکس ہیں، مثنویاں ہیں، ڈرامے ہیں، کچھ ایسی کتابیں جن کا تعلق سائنس سے اور ادب سے ہے۔ ان کی افادیت یہ ہے کہ انسان کی ذہنی ترقی یا اس کا جو ایک مینٹل ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا پورے معاشرے کا، کسی ایک انسان کا نہیں، لیکن اس ڈیولپمنٹ کا اظہار انسان کی تحریر میں ہو رہا تھا، معاشرے کے حالات اس میں جھلک رہے تھے۔ تو اس سے بھی ہمیں صرف مذہبی معاملات کا نہیں جو کہ ریلیجیس ٹیکسٹ میں تھے، بلکہ مذہب سے الگ بھی جو دنیاوی معاملات تھے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹیریلسٹک معاملات تھے، انسان کی زندگی کا جو مادی پہلو تھا، اس کے بارے میں جاننے میں ہمیں ان سے مدد ملتی ہے۔ تو یہ لٹریری سورسز کا ایک حصہ ہے۔ اب ہم لوگ دوسرے حصے پر بھی گفتگو کر لیں، جو فورن ٹیکسٹ ہیں یا غیر ملکی تحریریں ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب بودھ مذہب کا ہندوستان میں
عروج ہوا تو اس کا اثر کافی دور تک پھیلا، اور خاص طور پر جو ہمارے پڑوسی ملک تھے اس زمانے میں، چین اور پھر تبت جیسے ملک، وہاں بھی بودھ مذہب کے جو فکر تھی، جو اس کے تھاٹس تھے، اس کا پرسار ہوا، اس کی تبلیغ ہوئی، اس کا ایکسپینشن ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان ملکوں سے بھی بودھ مذہب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے طلباء آنے لگے۔ شروع کے دور میں دو بڑے نام چین سے آنے والے طلباء کے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھکشو جو کہ بودھ دھرم کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، ان کے نام بڑے اہم ہیں، لیکن ان دونوں کا تعلق 300 بی سی یا 300 سی جو ہم کہہ سکتے ہیں، اے ڈی یا 300 سی، اس کے بعد کے دور کا ہے۔ پھر بھی ان کی اہمیت ہے، اور ہم لوگ آگے جب تاریخ کے سلسلے کو اور بڑھائیں گے تو ان کا بھی نام آئے گا۔ ابھی صرف ایک ابتدائی جائزہ ہم لوگ لے رہے ہیں۔ اس میں ایک نام تو فاہیان کا ہے، جو گپت پیریڈ میں یا گپتا پیریڈ میں ہندوستان آیا تھا، چندرگپت وکرمادتیہ کا وہ دور تھا، ابھی آپ کے اس کورس سے بعد کی بات ہے۔ پھر دوسرا ہے جو زوانگ ہے، یا جسے ہیوئن سانگ بھی کہا گیا، یہ 7ویں صدی میں ہرش وردھن کے زمانے میں ہندوستان آیا تھا۔ یہ دو ایسے ٹریولرز ہیں، دو ایسے مسافر ہیں جو ہندوستان آئے، اور یہاں کے حالات کے بارے میں انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا۔ بودھ مذہب کے بارے میں بہت ساری چیزوں کا علم ہمیں ان کی ہی تصنیفات سے ہوتا ہے۔ پھر جب ہم لوگ تبت کی بات کر رہے تھے تو ان سے کچھ اور زمانہ بعد، یعنی 12ویں 13ویں صدی میں تبت سے ایک بڑا مشہور ہم کہہ سکتے ہیں بھکشو آتا ہے، اور وہ نالندہ یونیورسٹی میں یا نالندہ مہا وہار میں، جو اس زمانے میں بودھ دھرم کی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز تھا، وہاں آتا ہے، اور وہاں کے حالات کے بارے میں وہ تفصیل سے بتاتا ہے۔ کچھ ایسے وجوہات ہو گئے تھے کہ نالندہ کا زوال ہو رہا تھا، اس زوال کے بارے میں بھی وہ ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی تصنیفات ہیں، رومن اور گریک ہسٹریز ہیں، اور آگے آپ آئیں گے تو جو عرب سیاح ہیں ان کی تصنیفات ہیں، مگر ابھی ہمیں ان کی طرف توجہ نہیں دینی ہے۔ ہم لوگ جس دور کی بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے لیے جو اہم ماخذ ہیں وہ دو ہیں۔ اگر ہم آرکیولوجی یا آثار قدیمہ کی بات کریں تو وہ بہت اہم ہے ہمارے لیے پری ویدک پیریڈ کے لیے، اور اگر ہم لوگ 300 سی ای سے پہلے کی بات کریں تو ویدک ٹیکسٹ اور اس سے جڑے ہوئے جو اور دیگر تصنیفات ہیں اس کے متعلق، وہ ہمارے لیے بنیادی ماخذ کے طور پر ہیں۔ ہم نے آپ سے مختصراً ٹریول اکاؤنٹس کے بارے میں کہا تھا، تو یہاں پر اس کو دہرانے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ جو دوسرا اہم ماخذ ہے آرکیولوجیکل سورسز کے طور پر یا آثار قدیمہ کے طور پر، اس پر اب گفتگو کریں۔ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا جو ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جب ہم ہسٹری یا تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو تحریریں ہیں، مخطوطات ہیں، ایسی چیزیں جو ریکارڈ کے طور پر ہمارے سامنے ہیں، ان پر توجہ دینی ہوتی ہے۔ جہاں ہمارے پاس تحریری ماخذ نہیں ہے، لٹریری سورسز نہیں ہیں، وہ ایک طرح سے پری ہسٹری یا قبل از تاریخ کا دور ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے مورخ ہیں، بہت سارے ایسے ماہرین ہیں جو اس تفریق کو بنیادی مانتے ہیں کہ جہاں تحریری ماخذ ہے وہ تاریخ ہے، اور جہاں تحریری ماخذ نہیں ہے وہ آرکیولوجی ہے یا آثار قدیمہ کا علم ہے۔ یہ ایک ڈیوائڈنگ لائن ہے، یہ ایک
ایسی لکیر ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے. لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر تحریری ماخذ ہیں وہاں بھی جو آثار قدیمہ ہیں، جو آرکیولوجیکل سورسز ہیں، وہ بہت ساری باتوں کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے، بہت سارے حقائق کو کنفرم کرنے کے لیے، ان کو مستند ثابت کرنے کے لیے یہ آثار قدیمہ تاریخ کے مطالعے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم اس کو مختصراً کہیں تو آثار قدیمہ کی اہمیت قبل از تاریخ کے دور میں تو بنیادی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا ماخذ ہے نہیں. لیکن جو تاریخی دور ہے اس میں بھی آثار قدیمہ کی اہمیت ہے، اور اس لیے اہمیت ہے کہ بہت ساری باتیں جو تحریری ماخذ میں ہیں ان کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے، یا تو ان کو کنفرم کرنے کے لیے یا ان کو کانٹرڈکٹ کرنے کے لیے، ان باتوں کی زیادہ مستند صورت کو دیکھنے کے لیے، یا اگر اس میں کوئی بات ایسی جہاں مستند معلومات نہیں ہیں تو ان کو بھی سمجھنے کے لیے آثار قدیمہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. ایک اور بات ہے جو ہم ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ جہاں تحریری ماخذ سماج کا جو ایلٹ یا جو ایسا طبقہ تھا جس کے ہاتھ میں اقتدار تھا، جو سماجی رتبے میں زیادہ بلند تھا، جس کے پاس زیادہ وسائل تھے، ان کے بارے میں تحریری ماخذ بہت اہم ہے. لیکن سماج میں جو عام آدمی تھا اس کا رہن سہن کیسا تھا، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے انہی آثار قدیمہ سے. مثلا اگر ایک بات ہم کہیں، ایک بہت ہی اہم مثال ہے آرکیولوجیکل سورسز کے استعمال کی، موہنجو-داڑو کی جو تہذیب ہے، یا جس کو ہڑپا کی تہذیب بھی کہا گیا، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ملی ہیں جس سے اس زمانے کے معاشرے کے بارے میں، لوگوں کے رہن سہن کے بارے میں، سماج میں کیا تفریق تھی اس کے بارے میں ہمیں آثار قدیمہ کے ذریعے معلومات حاصل ہوتی ہیں. کس طرح کی صنعت ان کی تھی، کس طرح کے فنون تھے، ان کے آرٹس کیا تھے، کرافٹس کیا تھے، اس کے بارے میں ہمیں آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے. تو یہ ایک اور بھی اہم بات ہے آثار قدیمہ کے بارے میں کہ یہ جو بڑا حصہ تھا معاشرے کا، تعداد کے اعتبار سے جو بڑا حصہ تھا، اس کے بارے میں بھی ہمیں معلومات فراہم کرتے ہیں. اب یہ آثار قدیمہ جو ماخذ کے طور پر ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں ہم کن چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں؟ تو 3 یا 4 بنیادی چیزیں اس میں شامل ہیں. ایک تو آرٹیفیکٹس ہیں. آرٹیفیکٹس سے ہماری مراد یہ ہے کہ جب کسی بھی جگہ پر جو آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں، جو آرکیولوجسٹ ہیں، وہ کھدائی کا کام کرتے ہیں، ایکسکیویشن کرتے ہیں، تو زمین کی تہوں سے یا زمین کے جو ڈفرینٹ لیولز ہیں ان سے بہت ساری چیزیں برآمد ہوتی ہیں. اس میں مٹی کے برتن ہو سکتے ہیں، اس میں کھلونے ہو سکتے ہیں، ان میں عمارتوں کی تعمیر میں کام آنے والی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان میں مورتیاں ہو سکتی ہیں. مٹی کے علاوہ اس میں دھاتو یا میٹل کی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. موہنجو-داڑو کی بات ہم لوگ کر رہے تھے، وہاں سے جو بہت ہی اہم چیزیں ملی ہیں ان میں ایک رقاصہ یا ایک ڈانسر کی بھی مورتی ہے جو برونز میں بنی ہے. تو ایسا نہیں کہ صرف مٹی کی چیزیں ملتی ہیں، میٹلز کی بھی چیزیں ملتی ہیں، اس میں لوہا بھی شامل ہے. تو ایسے سامان جو لوگ کھیتی کے لیے استعمال کرتے تھے، جو اوزار ان کے تھے، یہ ایک بہت ہی بڑا رینج ہے، بہت ہی وسیع دائرہ ہے ایسی چیزوں کا. اسی لیے ہم نے اس کو متفرق اشیاء کا نام دیا. ویسے آرٹیفیکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ چیزیں جو انسان نے بنائی، جو ہیومن کریشن کی چیزیں، وہی آرٹیفیکٹس جس صورت میں ہوں.
تو یہ آرٹیفیکٹس ہمیں ملتے ہیں کھدائی کے دوران، اور اس سے ہمیں اس زمانے کے حالات کے بارے میں ایک علم حاصل ہوتا ہے، ایک انفارمیشن ملتا ہے. اور یہ جو معلومات ہیں ان کی اس لیے بہت ہی بنیادی اہمیت ہے کیونکہ ان کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا ماخذ نہیں ہے. کھدائی کا جو کام ہوتا ہے، آرکیولوجسٹ جو اپنے طور پر کام کرتے ہیں، اس کا بھی اپنا ایک طے شدہ اصول ہے. جیسے ایک اسٹیج ہوتا ہے جس کو ہم ایکسپلوریشن کہتے ہیں. ایکسپلوریشن سے مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہوں یا ایسے مقامات کا سروے کیا جائے، ان کا جائزہ لیا جائے سائنسی بنیادوں پر، جہاں یہ امکان ہے کہ آثار قدیمہ وہاں مل سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ایکسکیویشن کا معاملہ آتا ہے، اور تب ان جگہوں پر زمین کو کھود کر کے جو سامان مل سکتے ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے. اب یہ جو کھدائی کا کام ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو جسے ہم ورٹیکل کہتے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف ایک سیدھی سمت میں آپ کھدائی کا کام کرتے ہیں. اور ایک جسے ہم ہاریزونٹل کہتے ہیں، یعنی آپ ایک ہی سطح پر کھدائی کا کام ایک جگہ نہ کر کے اس سے جڑی ہوئی اور جگہوں پر بھی کرتے ہیں. دونوں کی اہمیت ہے. ہم جب ورٹیکل ڈگنگ کرتے ہیں تو ہمیں کئی لیئرز، کئی سطح ملتی ہے جس کی شناخت زمین کی جو کوالٹی ہے یا جو زمین کے جو رنگ ہے یا اس کی جو فارمیشن ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا زمانہ رہا ہوگا، یہ کون سا دور رہا ہوگا. اور وہاں پر جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان کو ہم قبل از تاریخ کے اس دور سے جوڑتے ہیں. اور جو ہاریزونٹل ڈگنگ ہوتی ہے اس سے یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے جو آثار ہیں وہ کتنے بڑے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں. تو تاریخ کا تعین ورٹیکل ڈگنگ سے ہوتا ہے اور ایکسٹینٹ یا وسعت کا تعین ہاریزونٹل ڈگنگ سے ہوتا ہے. اور پھر ان سے جو چیزیں برآمد ہوتی ہیں ان کا مطالعہ کر کے اور ان کے سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے اور اس سے اس دور کے بارے میں ہمیں جاننے میں مدد ہوتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کھدائی کے دوران برآمد ہوتی ہیں. اس کے بعد مونومنٹس ہیں. اور مونومنٹس دو طرح کے ہیں. کچھ ایسے مونومنٹس ہیں جو زمین کی سطح پر موجود ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کہیں تو نالندہ کے جو کھنڈر ہیں وہاں پر کچھ ایکسکیویشن بھی ہوا ہے، لیکن ایک بڑا حصہ ہے جو زمین کی سطح پر موجود تھا، ٹیلوں کی شکل میں تھا. ٹیلوں کی جب صفائی ہوئی تو وہ مانیمنٹس برآمد ہوئے. اور کچھ کھنڈر ایسے ہیں جو بالکل زمین کے نیچے دبے ہوئے تھے، جیسے موہنجو کی ہم لوگ بات کر رہے تھے تو وہاں کا جو گریٹ بات ہے، جو بہت بڑا حمام ہے وہاں کا، بالکل زمین کے نیچے دبا ہوا تھا. کھدائی کے دوران اس کے بارے میں پتہ چلا اور اس سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں. جو انڈس ویلی کے لوگ تھے، سندھ کی تہذیب کو جن لوگوں نے بنایا تھا، ان کے مذہبی اور سماجی رسومات کیا تھے، جسے ہم جان سکیں. مونومنٹ سے ہمیں ایک دو باتیں اور بھی سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس زمانے میں جو ریاست تھی، جو اسٹیٹ تھا، جو رولنگ کلاس تھا، جو حکمراں طبقہ تھا، اس کے پاس کتنے وسائل تھے اور اس کے پاس کتنی صلاحیت تھی تمام وسائل کو یکجا کرنے کی. یعنی ریسورسز کتنے تھے اور ریسورسز کو موبلائز کرنے کے لیے کیا سسٹم تھا. کیونکہ ایسے بڑے مونومنٹس، ایسی بڑی عمارتیں جب بھی بنائی جاتی تھیں تو انہیں بہت سارے وسائل کی ضرورت تھی. پیسے کی ضرورت تھی، تعمیر میں کام آنے والی جو اشیاء تھیں، جو بلڈنگ مٹیریلز تھے، ان کی ضرورت تھی، محنت کرنے والوں کی، لیبر کی ضرورت تھی. تو ان تمام چیزوں کو یکجا کرنے میں اور ان سے منظم طور پر کام لینے میں تبھی کامیابی مل سکتی تھی جب اس کے لیے ایک ایسا انتظامیہ ہو، ایک ایسا ایڈمنسٹریشن ہو
جو ان تمام چیزوں کو کوآرڈینیٹ کر سکے، ان میں آپسی تعلق بنا سکے۔ تو اس سے اسٹیٹ اور رولنگ کلاس کے پاور کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس زمانے میں جو فن تعمیر تھا یا زندگی کے اور جو دوسرے پہلو تھے ان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر ایک اور اہم چیز ہے جو انسکرپشن یا کتبات ہیں۔ کتبات یعنی ایسی تحریریں جو پتھر پر لکھی گئی ہیں، اور کہیں کہیں یہ تحریریں تانبے کے پتھروں پر، تامر پتھر یا کاپر پلیٹ پر بھی ملتی ہیں، لیکن زیادہ اہم ہمارے پتھر پر لکھے ہوئے کتبات ہیں۔ اور ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلے کتبات جو ہمیں ملتے ہیں وہ اشوک کے دور کے، اور یہ کتبات چٹانوں پر یا راکس پر بھی لکھے ہوئے ہیں اور ستونوں پر یا پلرز پر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اب ان سے اشوک کے جو عقائد تھے، جو اس کے پالیسیز تھیں، ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اس زمانے میں صناعی کا جو فن تھا اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں جو صحیح مقام ہے جہاں سے ہم تاریخ کا آغاز مان سکتے ہیں تحریروں کے لحاظ سے، یعنی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم لوگ تاریخ کی بات ابھی اس طور پر کر رہے ہیں کہ جہاں سے ریکارڈز مل جاتے ہیں۔ تو اس نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیے تو ہندوستان کی تاریخ کا آغاز ریٹن ٹیکسٹ کے کنٹیکسٹ میں انہی کتبات سے ہوتا ہے۔ تو یہ تاریخ میں ایک طرح سے ایک ڈیوائڈنگ لائن بھی ہے۔ پھر آخر میں اگر ہم لوگ بات کریں تو کوائنز ہیں یا سکے ہیں۔ ہندوستان میں سکے موریہ حکمرانوں کے زمانے سے ملنے لگتے ہیں، یعنی اگر آپ بی سی کو ذہن میں رکھیے تو چوتھی اور تیسری بی سی ای میں یہ سکے ملنے لگتے ہیں۔ زیادہ تر تو تانبے کے ہیں، چاندی کے بھی ہیں، لیکن یہ سکے ایک بہت اچھی شکل میں یا بہت عمدہ شکل میں نہیں ہے۔ یہ صرف محض ٹھپے یا پنچ مارک پر بنے ہوئے ہیں۔ جو بہتر سکے ہیں، جو زیادہ خوبصورت شکل میں ہیں، جن میں جو صناعی ہے، جو فن ہے، وہ بہتر طور پر نظر آتا ہے، وہ پھر بعد میں موریوں کے عہد کے بعد جو انڈو گریک رولرز ہوئے یا ہند یونانی حکمراں ہوئے ان کے زمانے سے ملنے لگتے ہیں۔ اب سکوں کی بھی اپنی مخصوص اہمیت ہے۔ ایک تو ان سے اس زمانے کے جو معاشی حالات تھے ان کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دو باتوں کو ہم لوگ دیکھیں تو جس عہد میں سونے کے سکوں کی فراوانی ہے، ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس زمانے میں معیشت یا اکانومی کافی ترقی یافتہ تھی۔ جس زمانے میں سکوں کی کمی ہو جاتی ہے یا ان میں سونے اور چاندی کی جگہ تانبے کے سکے زیادہ بننے لگتے ہیں، تو ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ اس زمانے میں معیشت میں کچھ کمی آ گئی تھی، کمزوری آ گئی تھی، اور یہ معاشی اعتبار سے بہت خوشحالی کا زمانہ نہیں تھا۔ تو ایک تو جو معاشرہ تھا اس کے معاشی حالات کو سمجھنے کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ اس زمانے کی جو صناعی تھی، جو زمانے کا فن تھا، سکوں پر تصویروں کو بنانے کا یا قدموں کو لکھنے کا، اس کے بارے میں بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ چار ایسی اہم چیزیں ہیں جن کا تعلق آرکیالوجی سے ہے۔ اب ایک بات جو ہم نے آپ سے پہلے کہی تھی اس کو اور واضح کر دیں کہ آثار قدیمہ کا تعلق صرف قبل از تاریخ کے دور سے نہیں ہے، بلکہ تاریخی دور میں بھی، جہاں ہمارے پاس تحریری مآخذ ہیں وہاں بھی آثار قدیمہ ہمارے لیے بہت مددگار ہیں۔ کئی ایسے انسکرپشنز ہیں، کئی ایسے کتبات ہیں ہندوستان کی قدیم تاریخ میں جو حکمرانوں کی کامیابیوں کے بارے میں، ان کی
فتوحات کے بارے میں، ان کی جو پالیسیز تھیں ان کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اشوک کی بات ہم نے آپ سے کہی تھی، اسی پر پھر ہم آپ کو لائیں کہ اشوک کے جو کتبات ہیں ان سے اس کی ایک خاص پالیسی کے بارے میں ہمیں تفصیل سے معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اتنی تفصیل ظاہر ہے کہ تحریری ماخذ میں نہیں ہے۔ اب ان قدموں میں اشوک نے جو دھم کا خیال یا دھم کا جو عقیدہ اشوک نے بنایا تھا، یا جو ایک دھم کی پالیسی اس نے انٹروڈیوس کی تھی، اس کے بہت سارے پہلو ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ اور یہ بات کہ دھم بودھ مذہب سے الگ شناخت رکھتا تھا اور اس میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور جو اس زمانے کے مختلف عقیدوں کے ماننے والے تھے ان کے بیچ ایک ہم آہنگی، ایک ہارمنی بنائے رکھنے کی کوشش تھی۔ یہ جو ایک بہت ہی اسپیسیفک اور بہت ہی واضح علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اشوک کی دھم کے سلسلے میں، وہ کتبات کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح سے گرچہ یہ آپ کے ابھی کے کورس کے زمانے سے باہر، اس سے آگے کی بات ہے، لیکن گپت حکمرانوں میں، گپتا رولرز میں ایک بڑا مشہور نام ہے سمدر گپت کا۔ اس کو نیپولین آف انڈیا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس نے بہت بڑے علاقے میں اپنی سلطنت کی توسیع کی تھی، لیکن کن علاقوں پر اس نے ملٹری سکسس یا فوجی کامیابی حاصل کی تھی، کون سے علاقے تھے جو اس کے فتوحات میں شامل تھے، ان کے بارے میں ہمیں ایک ہی ماخذ سے تفصیلی معلومات ملتی ہیں، اور وہ ہے پریاگ پرشستی، یا جسے الہ آباد پلر انسکرپشن کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ جو پوری لسٹ ہے کہ کن علاقوں پر اس نے سینک یا فوجی کارروائی کی اور کیا اس کے نتائج ہوئے۔ اس لیے انسکرپشن اپنے آپ میں اہم ہے، لیکن انسکرپشن کے بارے میں ایک اور بات بھی ہے کہ کبھی کبھی ان میں مبالغے سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ کوئی حکمراں اپنی جو کامیابیاں ہیں ان کے بارے میں جب ذکر کرتا ہے تو اس میں وہ بہت زیادہ مبالغے سے بھی کام لیتا ہے، چیزوں کو بڑھا چڑھا کر لیتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو ایک صحیح تناظر میں سمجھنے کے لیے پھر ہمیں جو ماخذ ہے ان کے بیچ ایک تطبیق کی، ایک کوریلیشن اور کوربوریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک ماخذ میں کیا ہمیں علم ہوتا ہے، دوسرے میں ہمیں کیا علم ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے میل کھاتے ہیں یا ایک دوسرے سے الگ ہیں، ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، ان کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو عمل ہے وہ پھر تاریخ کا ایک نیا پہلو ہے، بلکہ ایک الگ موضوع ہے، اور وہ ہے علم تاریخ نویسی یا ہسٹوریوگرافی۔ تاریخی ماخذ کو جاننے اور سمجھنے کا کام اور ان کا تجزیہ کرنے کا کام، یہ فن تاریخ نویسی کی بنیاد ہے۔ ایک اور بات، جب ہم لوگ تحریری ماخذ کی بات کرتے ہیں یا آثار قدیمہ کی بھی بات کرتے ہیں، سورسز کی عمومی طور پر بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک اور جو درجہ بندی ہے وہ پرائمری اور سیکنڈری سورسز کی ہے۔ پرائمری یعنی بنیادی اور سیکنڈری یعنی دوسرے درجے کی۔ تو پراتھمک اور اس کے پشچات جو پرنٹڈ سورسز ہیں، جو مطبوعات ہیں، ان کو ہم دو الگ الگ درجے میں بانٹ سکتے ہیں۔ پرائمری سورس سے ہماری مراد ہے وہ تحریریں جو قدیم عہد میں لکھی گئیں، جس زمانے کا ان میں ذکر ہے اس زمانے میں یا اس کے تھوڑا آگے، تھوڑا بعد کے دور میں لکھی گئیں۔
اور سیکنڈری لیول پر اگر ہم ان کو دیکھیں، دوئم درجے میں اگر انہیں ہم دیکھیں، تو انہی تحریروں کو جن مورخوں نے، جن ماہرین نے پڑھا اور ان کا ترجمہ کیا اور اس کی بنیاد پر نتائج اخذ کیے، تو یہ سیکنڈری سورس میں آ جاتے ہیں۔ اب جو ٹرانسلیشن ہیں وہ پرائمری اور سیکنڈری کے بیچ، پرائمری ہے اوریجنل ٹیکسٹ، اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی اوریجنل کا ہی ٹرانسلیشن ہے، اور پھر جب وہ ایک کتاب کی شکل میں چھپ جاتا ہے، ایک پبلشڈ بک کے طور پر سامنے آتا ہے، تو وہ بک سیکنڈری سورس ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کتاب میں جو اصل معلومات ہیں ان سے جو نتیجے اخذ کیے گئے ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو پرائمری وہ ہے جہاں جو اصل معلومات ہیں ان کا ذکر ہے، اور سیکنڈری وہ ہے کہ جہاں ان معلومات کی بنیاد پر جو نتائج اخذ کیے گئے ہیں ان کا ذکر ہے۔ دونوں کی اہمیت ہے۔ اگر ہم پرائمری سورس کو نہ دیکھیں تو ہم انالیسس میں یا تجزیے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور اگر ہم اس تجزیے کو سیکنڈری سورس کے طور پر لوگوں کے سامنے نہیں لائیں تو ہر شخص یہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ اوریجنل ٹیکسٹ کو پڑھ سکے۔ زبان کا فرق ہو جاتا ہے، جو طرز تحریر ہے اس کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو ایک عام طالب علم جو تاریخ کا ہے وہ ہر اوریجنل سورس کو، ہر بنیادی ماخذ کو تحریری شکل میں پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اور تب یہ جو دوسری سطح کے ماخذ ہیں، یعنی انہیں ابتدائی ماخذ کی بنیاد پر جو باتیں مطبوعات کی شکل میں آئی ہیں، وہ اس عام طالب علم کے لیے، تاریخ کے اس عام قاری کے لیے بہت ہی اہم ہو جاتی ہیں، جو جاننا چاہتا ہے اپنے ماضی کے بارے میں۔ اور اسی طرح جب ہم لوگ آرکیولوجیکل آرٹیفیکٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ جو کھدائی کا کام کرتے ہیں اور وہاں جو چیزیں ملتی ہیں ان کو یکجا کرتے ہیں، تو وہ پرائمری سورسز سے ڈیل کر رہے ہیں۔ جو بنیادی ماخذ ہیں وہ چیزیں جو کھدائی کے دوران یا ایکسپلوریشن کے دوران حاصل ہوئی ہیں، اور تب ان کی بنیاد پر جو رپورٹس تیار ہوتی ہیں، انہیں جس طرح سے تاریخی تناظر میں سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ پھر سیکنڈری لیول کا سورس ہو جاتا ہے آرکیالوجی میں۔ تو چاہے وہ لٹریری سورسز ہوں یا آرکیالوجیکل سورسز ہوں، دونوں ہی میں پرائمری اور سیکنڈری اس کا ایک فرق رہتا ہے۔ پرائمری سورس ماہرین کے لیے ہے، اور سیکنڈری سورس ماہرین سے جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ ہم نے آج اپنی گفتگو میں رکھی۔ ہم ایک بار پھر یہ 2-4 جملوں میں دہرا دیں کہ تاریخ ہمارے ماضی کا علم ہے، اور اس کو جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ کبھی کبھی یہ لوگ پوچھتے بھائی تاریخ کیوں پڑھیں، یہ جو باتیں گزر گئی ان کو جاننے سے کیا ہوگا؟ لیکن یہ دھیان رکھیں کہ اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ تاریخ ہمارے معاشرے کا ایک ریکارڈ ہے، جیسے انسان کی اپنی ایک یادداشت ہوتی ہے، میموری ہوتی ہے، اسی طرح تاریخ ہمارے پورے معاشرے، ہمارے پورے سماج کی میموری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں جانتے ہیں، تاریخ نہیں جانتے ہیں، تو ہم اپنے سماج کی جو ایک گزرا ہوا زمانہ رہا ہے اس میں جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو ہماری کوئی بنیاد نہیں رہتی، ہم بے جڑ کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ تاریخ سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، ماضی میں کیا ہوا، کیوں ہوا، اس کے کیا نتیجے نکلے، ان سے ہم آئندہ کے لیے سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو تاریخ سے ہم اپنے گزرے ہوئے دور کو بھی جانتے ہیں، اور تاریخ سے ہم اپنے دور حاضر کو بھی سمجھتے ہیں، اور اس بات پر ایک قیاس کر سکتے ہیں کہ آنے والے دور میں ہم کس طرح کے طریقے اپنائیں، کیا ہمارا عمل ہو جس سے کہ ہم معاشرے کی ترقی کو اور آگے بڑھا سکیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ آج کہا، اور آپ سے اس کے بارے میں کچھ اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھے۔ امید ہے کہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔